بقرہ سورہ فاتحہ بہت بڑی ہے، تو وہ اس سورت کے درمیان سورہ بقرہ کہاں ختم ہو رہی ہے اور سورہ آل عمران کہاں ختم ہو رہی ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا یہ امتیاز اور اس کی جو ڈسٹنکشن ہے یہ پتہ چل رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین سے مراد ہے ابو بکر و عمر، یہ دونوں الحمدللہ سے نماز شروع فرماتے تھے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے اور الحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر جز ہوتا تو ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آہستہ پڑھتے اور دوسرا حصہ کیوں بلند آواز سے پڑھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ بنیادی یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے اور یہ بنیادی باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ صلیتو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر فلم یجہر احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خادم خاص تھے اور آپ بڑی محبت کرتے تھے حضرت انس سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ عنہما، ان تینوں میں سے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھا۔ تو جہاں بسم اللہ کا بآواز بلند پڑھنا نہ ثابت ہوا، اسی طرح سورہ فاتحہ کا حصہ نہ ہونا بھی ثابت ہوا۔ وحی کے الفاظ جو آپ پر نازل ہوئی وہ ہیں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا مطلب؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی اپنے پڑھنے کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس کی تعمیل کی جاتی ہے کہ اللہ کے نام سے اپنی پڑھائی کی ابتدا کیجئے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے اور پھر آگے جہاں سے بھی قرآن مجید پڑھنا اس کو پڑھا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی، لیکن دوسرے ائمہ اور علماء یہ فرماتے ہیں اسکالر کہ نہیں جناب، دوسری کتابیں اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوئی۔ تو ان دونوں باتوں کے اندر تطبیق یعنی مطابقت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اور کسی دوسرے انداز سے اگر شروع کیا گیا تو وہ بھی اللہ کا نام، تو لہذا دونوں میں نام اللہ ہی کا لیا گیا، لیکن لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خصوصیت اور امتیاز قرآن مجید کا ہی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی، اعوذ باللہ پڑھنا غیر مناسب ہے۔ بھئی جس کام کے لیے جو بات ہے اس کو اسی کام کے لیے رکھا جائے تو اچھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب الحمدللہ کی جگہ اگر آپ کہیں نعوذ باللہ یا استغفر اللہ یا کہیں شکر الحمدللہ یا کہیں جزاک اللہ یا کہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر، تو بھائی یہ غیر مناسب بات ہے نا کہ اس وقت جو آپ کو کہنا ہے وہی آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسا کہ آپ سے بتایا گیا قرآن مجید کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اچھے کام کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ برے کام مومن کو کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب برے کام کرے تو بسم اللہ نہ پڑھے، وہ بغیر بسم اللہ کے شروع کر دے، اور اچھا کوئی کام کرے تو بسم اللہ الرحمن نہیں۔ مومن تو لغو اور فضولیات
اور برائی اور بدی سے دور رہتا ہے وہ تو اس سے الگ رہتا ہے. مومن تو خود چونکہ طیب طاہر پاک ہے نا، وہ گند کے اندر کیوں جا کے پھنسے گا. وہ چونکہ کوئی برا کام کرتا ہے نہیں، اچھے کام اس سے سرزد ہوتے ہیں، لہذا ہر اچھے کام سے پہلے کوئی بھی کام ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم پڑھتے تھے. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، یعنی ابتدا تیرے نام کے ساتھ. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو آپ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے لگے، اور یہ سنت آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی کہ امت مسلمہ کا فرد ہر کام میں برکت کے لیے اور ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے. حدیث شریف میں الفاظ ہیں حدیث کے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع واجزم. جو کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا وہ ناتمام، ادھورا اور بے برکت رہے گا. ہر کام کی ابتدا، بھائی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹھ جائیں، پھر دعا پڑھ لیں. اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ سے کام چلائیں. پانی پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا مکان کا دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو بسم اللہ پڑھو، لائٹ آف کرو. چراغ گل کرنے کا مطلب ہے لائٹ آف کرنا. اور برتن اٹھاؤ، برتن ڈھکو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے. بھائی آپ نے، بیگم صاحبہ نے آپ کی کھانا پکایا اور آپ کا کام ہے برتن دھونا، اور آپ برتن دھونے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع کر دیں. انشاءاللہ بہت سارے برتن چند منٹ میں دھل جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھیں. تو ہر اچھے کام کی ابتدا اور اچھا ہی کام مومن سے سرزد ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. شان نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو بادل مشرقی سمت دوڑنے لگے، ہوائیں رک گئیں، سمندروں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، جانور سب گوش پر آواز ہو گئے، یعنی بڑے اٹینشن ہو گئے، شیطان بھگا دیے گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز میں بھی، جس کام میں بھی میرا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں اس کام کے اندر ضرور بضرور برکت عطا فرماؤں گا. یہ ہے بسم اللہ کی فضیلت. بسم اللہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام علوم بسم اللہ کی با میں امانتاً رکھے گئے. گویا بسم اللہ کا اصل معنی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تھا مجھ سے ہی تھا اور جو کچھ ہوگا مجھ سے ہی ہوگا. تمام عالم کا ہونا میرے توسط اور میری وجہ سے ہے، اور میرے سوا کسی دوسرے کا کوئی وجود نہیں. اگر دوسروں کا وجود ہے بھی تو وہ مجازی معنی میں ہے، یعنی ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی چیز موجود ہے ان کو ایک دن ختم ہونا ہے. ہم اور آپ اس وقت موجود تو ہیں لیکن ہمیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہمارے بڑے چلے گئے. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بسم اللہ اس میں تین لفظ ہے، با، اسم اور اللہ. حرف با کے بہت سے معنی، تین معنی یہاں پر نہایت موضوع ہو سکتے ہیں. ایک با مصاحبت کے لیے آتا ہے. مصاحبت کا مطلب آسان شاید یہی ہو سکتا ہے کہ کمپینین شپ کے لیے. دوسرے استعانت کے لیے. تیسرے تبرک کے. اسم کے معنی نام کے ہیں. بسم اللہ
کے آپ نے تینوں معنی سمجھ لیے. اسم کا مطلب ہے نام. لفظ اللہ، اللہ یہ اللہ جل شانہ رب ذوالجلال والاکرام کا ذاتی نام ہے جس میں تمام صفات کمال موجود ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا نام ہے. اس میں ذاتی نام. لفظ اللہ تمام خوبیوں اور کمال